بھائی آپ نے کہا کہ اللہ نے بعد میں عزت دی، ماں باپ بھی قریب آئے، اب سب سے بہترین بیٹا وہ آپ کو مانتے ہیں، بہن بھائی بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کی عنایت تو ہے ہی، لیکن آپ کی طرف سے ایسا کیا انہوں نے دیکھا یا آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ واقعی آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے. الحمدللہ. ہوا یہ کہ یہ جو آپ میرے چہرے پہ داڑھی دیکھ رہے ہیں جی جی، یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی نہیں ہے. اچھا جی میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی نا تو زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی. اچھا، یہ زمانہ عیسائیت میں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں داڑھی رکھ لی تھی الحمدللہ. اور when I embrace اسلام تو پھر میرا دل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ساری اٹریکشن ہے جو مجھے میسر آئی، جو محبت، جو عزت اللہ نے دی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی برکت سے. الحمدللہ. یہ میں ایک بار بینگ اے مسلم، میں کرسچن فیملی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، تو میں نے اماں سے کہا کہ امی جان آئی ایم گوئنگ ٹو جاب، تو میرے کپڑے ذرا پلیز نکال دیں گی. تو میری امی کو پتا تھا کہ یہ کبھی آفس جاتے ہوئے شلوار قمیض نہیں پہنتا. صحیح. تو میری اماں نے وہ شلوار قمیض نکالی، تو میں نے کہا اماں شلوار قمیض کیوں، پینٹ شرٹ کیوں نہیں؟ اماں نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے. اللہ اللہ. شی واز کرسچن. اس نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے، آج آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو میرا بیٹا، تو وہ ان کے ساتھ جو میری محبت تھی، میں نے ایک بار اپنی امی کی طرف دیکھا اور مسکرایا. تو میری امی نے کہا کہ کیوں ایسے ہی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو میں نے کہا اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی اجر سے خالی نہیں ہے. تو میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم نے پہلے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. تو میں نے کہا اماں پہلے مجھے اسلام کا پتہ ہی کب تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں خیر پھیلایا ہے اس سے ہم محروم تھے. ہم تو ان سے جو ہے وہ کینہ اور بغض رکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کی ہے، وہ محبت جو ہے وہ میرے قلب و جوارے میں جب نمایاں ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی محبت کا مستحق کر دیا. ابھی تو یہ الحمدللہ ایک چیز تھی. آپ صرف پڑھ کے ہی محبت ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے رسول اللہ کو، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ بالکل. اور ہم میں سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، لوکیشن پوچھتا ہوں رسول اللہ کی کہ مجھے بتاؤ قیامت والے دن وہ کہاں ہوں گے. ہمیں لوکیشن پتہ ہونی چاہیے. وہ پھر کچھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ حوض کوثر کے پاس ہوں گے. پھر میں کہتا ہوں کیسے پہچانیں گے تمہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال. تو وہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو. کیا رسول اللہ سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ کیسے وہ پہچانیں گے تمہیں؟ تو مغیرہ وارث بھائی جیسے ابھی اخلاق کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کرسچینٹی، مطلب ہی واز اے کرسچن، اور ان کو ان سے ایک محبت پیدا ہوئی ماشاءاللہ. ہم یوتھ کلب میں دیکھیں ینگسٹرز آتے ہیں ہمارے پاس اور دے آر بورن ایز مسلمس، اور وہ ماں باپ سے کس طرح پیش آتے ہیں. وارث بھائی آن دی ادر ہینڈ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد ہی بیکیم اے بیٹر سن، ہی بیکیم اے بیٹر ہیومن بینگ. اسلام نے پالش کیا انہیں، اور اللہ کی ظاہر برکات بھی شامل تھی. علی، اکثر ہم یہ جو سوال کرتے ہیں نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اب یقین کریں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ریئلائز ہوا کہ انسان بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ ایک مسلمان نہیں بن سکتا. یعنی اچھا انسان بھی وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہے. الحمدللہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ریئلائز ہوا. وارث بھائی اسلامک فریم ورک ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو پالش کرتا ہے، سمپتھی پیدا کرتا ہے، ایمپتھی اجاگر ہوتی ہے انسان کی. بہت سے نان مسلم ہیں جو ویسے بھی اچھے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق فطرتاً اچھے تھے، انہوں نے کبھی گناہ کے کوئی عمل نہیں کیے تھے، پہلے بھی فطرتاً نیک تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اتنے مزید نرم ہو گئے. تو یہ بات آپ نے جو کی نا بڑی ٹیکنیکل بات ہے، بلکہ مغیرہ اس پہ جو ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن، آئی تھنک یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو کبھی صحیح سے اسٹڈی نہیں کیا، اینڈ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام، کہ اسلام ہی تو ہیومینٹی کا سب سے بڑا پرچار تو اسلام کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، یعنی اگر آپ جو ہیومینٹی کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں تو یہ بھی آپ کو 95% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اور جو 5% ہے نا وہ بھی دیگر انبیاء سے ہی ملیں گے. یہ کسی ہیومنسٹ سے آپ کو نہیں ملیں گے. الحمدللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.